بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 74 سال پہلے جب مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہندو قوم اپنی ازلی اسلام دشمنی کی وجہ سے کبھی بھی ان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ دسمبر 1930 کو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا۔ انگلستان میں مکین چودھری رحمت علی نے ایک انجمن بنائی جس میں مسلمانوں کے ایک الگ وطن کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، ملک میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑتی گئیں۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے اپنی اپنی مہم تیز کر دی۔ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ اقتدار ان کے حوالے کیا جائے، مگر مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ انگریزوں سے آزادی کے بعد وہ اپنی خطہ زمین پر اپنی زندگی اپنے مذہب اور تہذیب کے مطابق آزادانہ گزار سکیں۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس مینار پاکستان جو اس وقت منٹو پارک کہلاتا تھا منعقد ہوا۔ وہاں پر لاکھوں مسلمانوں نے بیک آواز یہ فیصلہ کیا کہ برِ صغیر کے شمالی اور مشرقی حصوں میں جہاں مسلمان آبادی اکثریت میں ہے، ایک آزاد اور خود مختار مملکت قائم کی جائے۔ اس قرارداد کے منظور ہوتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ سب مل کر آگے بڑھے، بزرگوں نے راستہ دکھایا، جوانوں نے قدم آگے بڑھائے، طلباء نے جوش اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ پوری قوم قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی۔ اس موقع پر بھی ہندوؤں نے اپنی مکاری اور اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے لاکھوں نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہید کر دیا۔ ہزاروں عورتوں کی عصمتیں لوٹ لی گئی، شیرخوار بچوں کو نیزوں کی انیوں میں پرو دیا گیا، مہاجرین کی ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی جس میں سینکڑوں مسافر پاکستان آتے ہوئے جل کر راکھ ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دیں کہ تاریخ میں وہ سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی۔ پاکستان تو بنے ایک عرصہ ہو گیا ہے، مگر اس جدوجہد کی یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیاں فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ یوم آزادی مناتے ہوئے ان شہیدوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جن کا لہو اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہے۔ یہ دراصل انہی کی محنت کا ثمر ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں ایک آزاد شہری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ان کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی نشان ہے زمانے میں زندہ قوموں کا۔ آئیے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک بار پھر عوام و خواص کو ایک جھنڈے تلے جمع کریں اور پاکستان کو واقعی میں اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے اور اس کی ادائیگی ہم پر قرض ہے۔